کہ ہماری ابھی مسلم بچیاں بہت زیادہ غیر مسلمین لڑکوں سے نکاح کر رہی ہیں، جن کا عذاب دنیا کے اندر تو یہ ہے کہ چند مہینے کے بعد یا چند سال کے بعد اس کو چھوڑ دیتا ہے، اور بچے بھی بعض لڑکیاں کے ہو جاتے ہیں۔ اب وہ چھوڑ کر کے دوسری ہندو لڑکی سے شادی کرتا ہے، اور RSS کا یہ ایجنڈا ہے کہ مسلم لڑکیوں کو پھنسا کر کے ان سے شادی کرو، ان کو ایمان سے محروم کرو، اور اس کے اوپر کافی ان کو تنخواہ دی جاتی ہے، سہولیات دی جاتی ہیں۔ تو اس لیے ہماری مسلم بیٹیوں اور بہنوں کو اس سے بچانا ہے۔ نقد عذاب یہ ہوتا ہے کہ وہ جب چھوڑ دیتا ہے ہندو لڑکا، اب شرم سے گھر بھی واپس نہیں جا سکتی ہے، یا تو کوٹھے کے اوپر اس کو زندگی گزارنی پڑتی ہے، یا کسی ہوٹل میں رک کر کے ہمیشہ زنا کرا کر کے ہوٹل مالک کو پیسے دینے پڑتے ہیں۔ وہ دنیا کے اندر جہنم کے اندر بند ہو جاتی ہے۔ ایک نقد عذاب یہ ہے، اور نعوذ باللہ اگر وہ ایمان سے پھر گئی تو ہمیشہ وہ جہنم کے اندر رہے گی، یہ آخرت کا نقصان ہے۔ تو اس کے لیے کیا کرنا ہے، انہوں نے چند تجویز پیش کی۔ اب سب سے پہلی بات کہ اپنی بچیوں کو غلط سہیلیوں سے بچائیں، کہ یہ جو مصیبت آئی ہے، یہ مصیبت جو آئی ہے ان میں سے سب سے بڑا رول جو ہوتا ہے غلط سہیلیوں کا۔ دیکھیے کہ اگر ہمارے لڑکے کا دوست غلط بدماش مل گیا تو سمجھیے کہ ہمارا لڑکا برباد ہو گیا۔ اسی طرح لڑکی کو غلط سہیلی مل گئی تو سمجھیے کہ ہماری بیٹی برباد ہو گئی۔ اس لیے سب سے پہلا کام، خاص کر کے شہر میں، یہ بڑی مسلمانوں کو یہ چیلنج ہے، اور مسلمانوں کو یہ چیلنج قبول کرنا ہوگا کہ ہماری بیٹیاں غلط سہیلیوں سے نہ رہیں۔ حالانکہ شریعت نے جو کہا کہ مسلم لڑکیاں ہندو عورت سے پردہ کرے، حالانکہ ہندو عورت ہماری بیٹی بہن کی عزت برباد نہیں کر سکتی ہے، لیکن اس کی وجہ محدثین یہ فرماتے ہیں کہ غیر مسلمین عورتوں سے ملنے سے، غیر مسلمین عورتوں کی دوستی سے ہماری مسلم بچیوں کے اندر بے حیائی پھیلے گی، ہماری مسلم بچیوں کے اندر بددینی آئے گی۔ اس لیے اللہ کے رسول نے جڑ کاٹ دیا کہ ہماری امت مسلمہ کی لڑکیاں، ہماری امت مسلمہ کی بیٹیاں، ہماری امت مسلمہ کی عورتیں غیر مسلم مرد تو دور کی بات، غیر مسلم عورت سے نہیں مل سکتی ہے، غیر مسلم عورت سے بھی پردہ کرے۔ یہ نبی نے حکم دیا تھا۔ کیوں حکم دیا تھا؟ تاکہ ہماری بیٹیوں کے اندر بے حیائی نہ آئے، بے غیرتی نہ آئے۔ اور حدیث میں ہے کہ الانسان علی دین المرء علی دین خلیلہ فلینظر من یخالل بہ، کہ آدمی اپنے دوست کے دین پر، سہیلی کی دین پر ہوتا ہے، اس لیے دیکھ بھال کر کے دوستی کیا کرو۔ اچھے کے ساتھ دوستی کرو گے تو کامیاب، اور برے لوگوں سے دوستی کرو گے تو ناکام۔ تو سب سے پہلا کام یہ ہے کہ اپنی بچیوں کو غلط سہیلی سے، غلط دوست سے، اور بہت سارے مسلمان ایسے سیدھے ہو گئے کہ اپنی بچیوں کو غیر مسلمین ڈرائیور کے ساتھ اکیلے بھیج دیتے ہیں۔ یہ اپنی لڑکیوں پر ظلم ہے۔ جب غیر مسلم عورتوں سے پردے کا حکم تھا تو غیر مسلم لڑکے کو اپنی اکیلی لڑکی کو حوالے کر دینا، یہ کتنا بڑا ظلم ہے۔ دوسری بات کہ جو ایمان ہے، آخرت ہے، جنت ہے، اور جنت میں جو ابھی یہ حور کا تذکرہ کہ اللہ تعالیٰ مسلمان عورتوں کو جنت میں کیا نعمت اور کیا مقام دیں گے، ان باتوں کو سمجھانے کی ضرورت ہے۔ اپنی بہن بیٹیوں کو ہم لوگ سمجھائیں، اور عورتوں کے لیے الگ اجتماع کا انتظام کریں۔ فلیٹ والے 1,20,00,000 میں ایک فلیٹ لیتے ہیں، لیکن اپنی بہن بیٹیوں کی، اپنی گھر کی عورتوں کو ایمان بنانے کے لیے کیا ان پر پیسہ خرچ کرتے ہیں، یہ ہر آدمی اپنے گریبان میں منہ ڈال کر کے غور کرے کہ اپنی بہن بیٹیوں پر کتنا دنیاوی اعتبار سے خرچ کرتے ہیں۔ کاش
کہ کئی ارب سے بھی زیادہ ہو جاتا پیسہ ان کا ایک فلیٹ کے اندر، لیکن اگر وہی ہر آدمی سال میں 12,000 روپیہ انتظام کرے اور پورے فلیٹ والے مل کر، اور جس عالم پر اعتماد ہو، بہترین بیان کیا ہے ان کو دین کی بات سمجھا سکتا ہو، ان کے لیے انتظام کر کے اپنی بیٹیوں کے لیے اگر وہ انتظام کرتے تو انشاءاللہ یہ دن دیکھنے کی نوبت نہ آتی۔ کنواری لڑکیوں کو تو چھوڑیے، جن کے بچے ہیں مسلم لڑکیوں کے بچے ہو گئے شوہر سے، وہ مسلم لڑکیاں بھی غیر مسلمین لڑکے سے بھاگ رہے ہیں۔ کاش کہ اگر اپنی بیوی بچے پر یہ پیسہ بھی خرچ کیا ہوتا کہ وہاں 1,20,00,000 خرچ کر رہا ہے، کم سے کم سال میں 12,000 خرچ کیا ہوتا اور عورتوں کے لیے بھی کچھ انتظام کرتا دین کی بات کے لیے، تو یہ نوبت نہیں آتی۔ تو پہلا کام کہ غلط سہیلیوں سے بچائیں، دوسرا کام یہ کہ ان عورتوں کے لیے الگ سے اجتماع کا انتظام کریں، فلیٹ کے اندر ہفتہ واری انتظام کریں۔ یہ ضروری چیز ہو گئی ابھی کے دور میں اور ابھی کے حالات میں۔ تیسری چیز کہ اپنی لڑکیوں کو اسلامی شریعت کے مطابق، اسلامی آداب کے مطابق تربیت کریں، اور خاص کر کے سورہ نور جو 18ویں پارے کے اندر ہیں، اس کی تفسیر کسی بہترین عالم سے ان کو سنائے کہ عورتوں کو زندگی کیسے گزارنی چاہیے، ان کو رہنمائی بہت زیادہ مل جائے گی۔ چوتھی چیز کہ مخلوط تعلیم سے بچائیں اور اپنی بچیوں کو گرل اسکول میں پڑھانے کی کوشش کریں۔ شہر والے جتنا روپیہ شادی بیاہ کے کھانے میں پھینکتے ہیں، اگر یہی لوگ اتنا پیسہ جمع کرتے تو سال میں آرام سے ایک اسکول قائم ہو سکتا تھا۔ سارے کام کرنے کے لیے پیسے ہیں، لیکن تعلیم کے لیے نام پر ہم لوگ غریب اور بھکاری بن جاتے ہیں۔ 1 کروڑ کی بات ہو تو راتوں رات بلڈنگ بک جائے گی، مسلمان لے گا، لیکن وہی دین کے بارے میں آئے تو مسلمان فقیر بن جاتا ہے۔ اپنی لڑکیوں کے لیے گرل یہ اسکول کا انتظام کریں، مخلوط تعلیم سے بچائیں۔ پانچویں چیز کہ موبائل بالکل ان کو نہ دیں۔ بغیر شادی شدہ لڑکی کو موبائل دینے کیا مطلب ہے؟ یہ تو ایسی ہوا کہ ان کو پیر ہاتھ باندھ کر کے دریا میں ڈال دیے اور پھر بولیے کہ دیکھو بھیگنا مت۔ جو آدمی موبائل دے دیا تو سمجھیے کہ ان کو برباد ہونے کا ایک ایٹم بم دے دیا ہے۔ یہ موبائل نہیں، انٹرنیٹ نہیں، یہ ایمان کے لیے ایک ایٹم بم ہے جو غیروں کے ساتھ استعمال ہو رہا ہے۔ یہ میرے دوستو اس سے پرہیز کریں۔ ضرورت ہے اپنے موبائل سے ان کو بات کروائیں، لیکن پرسنل موبائل دینا یہ لڑکے اور لڑکیوں کے لیے زہر قاتل ہے، ایمان کے لیے زہر قاتل ہے۔ چھٹی چیز کہ لڑکے اور لڑکیوں کے جلد نکاح کا انتظام کریں۔ یہ مت بولیے کہ کیا دیہاتی آدمی کی طرح 18 سال میں نکاح کر دیں، 15 سال میں نکاح کر دیں۔ یہ دیہاتی ہی بننا ٹھیک ہے ایمان کی حفاظت کے لیے۔ اپنے بچے اور بچیوں کا جلد سے جلد نکاح کریں۔ یہ کیا تک ہے کہ 30 سال کے اندر، 25 سال کے اندر، 35 سال کے اندر نکاح کریں اور مرد کی عمر 40 سال ہو جائے؟ یہ ظلم ہے، اس سے بچیں۔ حضور کی شریعت سے جو ملتی ہے کہ 25 سال کے اندر مرد کا نکاح اور 18 سال کے اندر عورتوں کا نکاح ہو جائے، اگر اس پر عمل ہوتا تو یہ بھی دن نہ دیکھنا پڑتا۔ اور 7ویں چیز کہ نکاح کو آسان بنائیں۔ نکاح جتنا آسان اور سادہ ہوگا، زنا اتنا مشکل ہوگا، اور شادی جتنی مہنگی ہوگی، زنا اتنا آسان اور سستا ہو جائے گا۔ اس لیے خاص کر کے شہر والے کہ دیہات والے لوگ بھی شہر والوں کی اسٹائل پر چلنا چاہتے ہیں، اس لیے شہر والے جن کو اللہ نے پیسہ دیا، ہمارے بہت سارے ساتھی کارگزاری سنائے کہ گجرات پالنپور میں کروڑ پتی آدمی کو دیکھا، مشکل سے 15-20 ہزار میں اپنی بیٹی کو شادی کر دیا، آسانی اور سادگی کے ساتھ۔ اس لیے میرے دوستو اپنے دولت کو دین کے لیے اور ایمان کے لیے خرچ کریں، اور اس طرح نکاح اگر سستا کریں گے تو اس سے انشاءاللہ ہماری بیٹی بہن کی زندگی محفوظ رہے گی۔ یہ چند باتیں تھیں، اللہ تعالی ہم لوگوں کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔